یہ واقعہ جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کو ایک پہاڑ بنا لیا شیعوں نے، اور یہ الزامات عائد کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ معاذ اللہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت لکھنے سے روکا۔ الزام یہ لگایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت وصیت لکھوانا چاہتے تھے کہ اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنائیں۔ یہ وصیت لکھوانا چاہتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھاپ گئے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا مقصود ہے، وہ لکھوانا مقصود ہے، تو انہوں نے بیچ میں آ کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یہ لکھنے سے منع کر دیا، رکاوٹ ڈال دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت نہ لکھوا سکے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر اتہامات کا ایک طوفان جوڑ دیا ان شیعوں نے، اس وجہ سے کتاب انہوں نے روکا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یہ سمجھا کہ یہ آپ کا جو ارشاد ہے، آپ کی جو بات ہے، یہ گویا ایسی معاذ اللہ ہذیان کی بات ہے، اس واسطے انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اور اس کی وجہ سے ساری امت جو ہے بعد میں پریشان ہوئی اور حضرت علی کو خلافت نہ ملی۔ خدا نے کیا کچھ اتہامات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلاف اس واقعے سے۔ حالانکہ بات اتنی تھی کہ حضرت فاروق اعظم جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے بڑا، تو ان کو یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشقت کی وجہ سے آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب نہ ہو جائے، اور جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بہت ہی اہم بات ہوگی تو میرے کہنے سے رکیں گے تھوڑے بیان کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بات پہنچانی ہوتی اور آپ اتنا ہی ضروری سمجھتے تو کیا صرف فاروق اعظم کے کہنے سے رک جاتے؟ آپ نے حق کی بات کو پہنچانے میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی کبھی پرواہ نہیں کی، تو فاروق اعظم کے بحث کہنے کی وجہ سے رک جاتے؟ تو حماقت اور گمراہی کی حد ہے جو ان لوگوں نے اختیار کی۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ بین ہی یہی واقعہ حضرت علی کے ساتھ پیش آیا کہ حضرت علی سے کہا کہ لاؤ لکھ دو، لیکن حضرت علی نے بھی کہا کہ میں اگر جاؤں گا تو اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کا روح پرواز نہ کر جائے، لہذا انہوں نے بھی وہ بھی نہیں لے کے آئے اور نہیں لکھوایا۔ تو بین ہی وہی واقعہ جو فاروق اعظم کے ساتھ پیش آیا تھا وہی واقعہ حضرت علی کے ساتھ بھی پیش آیا، انہوں نے بھی وہی کام کیا جو حضرت فاروق اعظم نے کیا۔ تو اگر انہوں نے ان کے اوپر کوئی اعتراض بنتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی اعتراض بنتا ہے، بلکہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم یہ کام کر رہے تھے تو اس روز آپ کا وصال نہیں ہوا، اس کے بعد آپ 3 دن مزید دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، تو اگر کوئی ضروری بات تھی تو بعد میں آپ لکھوا سکتے تھے، اور یہاں تو فوراً ہی وصال ہو گیا۔ تو اس واسطے اگر اعتراض حضرت فاروق اعظم پر اس واقعے سے ہو سکتا ہے تو بیان ہی یہی واقعہ حضرت علی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دونوں میں بات یہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے وہی کام کیا جو ایک جانثار صحابی کو کرنا چاہیے۔ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناکار ہے، طبیعت پر بوجھ ہے، اور ہم اور آپ اس کیفیت کا آج اندازہ کر نہیں سکتے جو صحابہ کرام کو اس وقت پیش آ رہی تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار دیکھ کر۔ یہ وہ حضرات صحابہ کرام تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے ہزاروں زندگیاں نچھاور کر سکتے تھے، اور آپ کی بیماری، آپ کی تکلیف ان کے لیے سوہان روح تھی۔ تو دونوں نے وہی کام کیا جو ایک جانثار صحابی کو کرنا تھا کہ ایسے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتی الامکان تکلیف سے بچایا جائے، اور دونوں یہ جانتے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ جل جلالہ کے دین کا پیغام پھیلانے اور پہنچانے میں صرف ہوئی، اور
کوئی ضروری بات ایسی نہیں ہے جو آپ نے بیان نہ فرما دی ہو باشگاف الفاظ میں. اس واسطے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو لازماً اسی وقت میں لکھوانی ناگزیر ہو، اور اگر کوئی بات ہوگی تو ہم زبانی طور پر سن کے یاد رکھیں گے. پھر ساتھ ہی اس حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ آپ نے اس وقت میں کیا ارشاد فرمایا. پتہ چل گیا کہ کیا لکھوانا چاہ رہے تھے. وہی بات حضرت علی نے روایت کر دی کہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو باتیں پہلے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تاکید فرما چکے، اسی کو اور زیادہ تاکید کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی خاطر آپ وہ باتیں لکھوانا چاہ رہے ہیں. اور وہ یہی ہے کہ فرمایا الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم. اب کتنی نماز کی تاکید کوئی نئی بات تو نہیں تھی، زکات کی تاکید کوئی نئی بات تو نہیں تھی، اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کوئی نئی بات تو نہیں تھی، لیکن صرف اس لیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تاکید فرمائی وہ یہ ہے. تو نہ خلافت کا کوئی مسئلہ تھا، نہ اپنے بعد کسی کو جانشین بنانے کا معاملہ تھا، بلکہ وہ تعلیمات تھیں جن کو آپ اس وقت میں خاص طور سے اہمیت کے ساتھ بیان کرنا چاہتے تھے کہ میری ساری تعلیمات کا نچوڑ یہ بات ہے. تو اس لیے شیعوں نے جو کچھ طوفان ترازی کی ہے اس کا اس حدیث سے بالکل قلع قمع ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی کچھ پیش آیا جو فاروق اعظم کے ساتھ پیش آیا، اور اس حضرت علی کی حدیث سے واضح کر دیا کہ نہ خلافت بیان کرنا مقصود تھا، نہ کچھ اور تھا، بلکہ یہ احکام بیان کرنے مقصود تھا. اور دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کے واقعے میں کاغذ منگوایا، حضرت علی کے واقعے میں طبق منگوایا، لیکن دونوں نہیں لائے. تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، لیکن تعمیل نہ ہونے کی وجہ معاذ اللہ یہ نہیں تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ جانتے تھے کہ اس وقت میں اگر کوئی چیز لائیں گے اور لکھوائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اور زیادہ بار ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی بڑے نے بڑا کوئی کسی کام کرنے کو کہے اور چھوٹے یہ دیکھیں کہ اس سے تعب ہوگا، اس سے طبیعت پر بار ہوگا، تکلیف پہنچے گی، تو ان بڑے کو تکلیف سے بچانے کی خاطر اگر اس وقت میں یہ کہیں کہ نہیں اس کو پھر کسی وقت کے لیے باخر کر دیجئے، تو نہ اس میں نافرمانی ہے نہ اس میں کوئی بے ادبی ہے، بلکہ ادب کا اور محبت کا تقاضا ہی ہے کہ ان کی راحت کا اور ان کی صحت کا خیال کیا جائے. یہ بھی اس حدیث سے بات معلوم. تیسری بات جو در حقیقت مقصود ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو باتیں ارشاد فرمائی اور جن باتوں کی تاکید فرمائی